بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دروس فی علم الاصول حلقہ ثالث کا سبق نمبر 60 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان کرا دیا گیا کتاب کی عبارت نحو و دلالت ادوات العموم سے لے کر البرہان الثانی تک۔ طلاب کرام عزیز، آج کے درس میں جن نکات کو محور گفتگو کرا دیا جائے گا وہ دو ہیں۔ نمبر 1، ادوات عموم کی کیفیت دلالت کے بارے میں آج بحث ہوگا۔ گزشتہ درس میں ثابت ہوا کہ ادوات عموم وہ ادوات حروف ہیں جو استیعاب و شمول پر دلالت کرتے ہیں۔ آج کے درس میں یہ ہوگا کہ یہ کس طرح دلالت کرتے ہیں، کیفیت دلالت کو بیان کیا جائے گا۔ نمبر 2 نقطہ، وجہ اول کے بطلان پر 2 برہان قائم کیے جائیں گے، یعنی 2 برہانوں میں سے ایک برہان آج کے درس میں بیان کیا جائے گا اور دوسرا برہان بعد والے درس میں بیان ہوگا۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ فرماتے ہیں نحو دلالت ادوات العموم، حروف عموم کی دلالت کی کیفیت، طریقہ کار، یعنی یہاں تک ثابت ہوا کہ ادوات عموم شمول اور عموم اور استیعاب پر دلالت کرتے ہیں، لیکن اب سے یہ ہے کہ یہ کس طرح سے دلالت کرتے ہیں۔ دلالت کرنے کی کیفیت و وضعیت کون سی ہے؟ لا شک فی وجود ادوات تدل علی العموم بالواضح، کوئی شک نہیں اس بات میں کہ کچھ ایسے حروف موجود ہیں جو واضح کی وضع کے ذریعے سے عموم و شمول و استیعاب پر دلالت کرتے ہیں۔ مثلا یہ لفظ دیکھیں کہ کلمت کل یا جمیع و نحوہما، یہ الفاظ یعنی ان کو واضح نے وضع ہی اس بات کے لیے کیا ہے کہ من الفاظ خاصت مخصوص الفاظ بے افادت الاستیعاب، شمول کو سمجھانے کے لیے یہ وضع کیے گئے ہیں کہ ان کو استعمال کرنے سے سامع شمول افراد سمجھے۔ یہ یہاں تک بحث ثابت کر کے آئے ہم، لیکن شہید صدر فرماتے ان نقطۃ الجدیرۃ بالبحث فیہا، لیکن وہ نقطہ جو بہتر ہے مورد بحث قرار دینا، جس کو وفی کل ما یثبت انہ من ادوات العموم، اور اس بارے میں کہ ہر اس چیز کے بارے میں کہ جس کے بارے میں ثابت کیا جائے کہ یہ حروف عموم میں سے ہے، وہ نقطہ یہ ہے ہی ان کی خبر ہے، وہ نقطہ جدیرہ یہ کہ ان اسراء الحکم الى تمام افراد مدخول ادات عالم، مثلا فی قولنا اکرم کل عالم، کہ حکم کا تجاوز کرنا تمام ان افراد کی طرف جن پر حرف عموم داخل ہوا ہے، یعنی حرف عموم کے مدخول کے تمام افراد کو حکم شامل ہوتا ہو، جس میں ہو رہا ہے مثلا عالم ہے، اس قول اکرم کل عالم مدخول ہے، حرف ادات عموم کل ہے، عالم اس کا مدخول ہے، کہ آیا اکرم کا جو حکم ہے عالم کے تمام افراد کو جو شامل ہو رہا ہے، یہ تو ثابت کر کے ہیں۔ حل کیا یہ اسراء تجاوز شامل ہونا یتوقف علی اجراء الاطلاق و قرینۃ الحکمت فی المدخول، ایک طریقہ یہ کیا اس پر موقوف ہے کہ یہاں پہ مدخول کے بارے میں آپ مقدمات حکمت کو جاری کرتے ہیں جس سے اطلاق سمجھ میں آتا ہے، یعنی تمام افراد کا شمول۔ بعض یہ اسی کے قائل ہیں، یعنی پہلا نظریہ یہاں پہ یہ ہے کہ کیفیت دلالت ادوات عموم علل شمول و استیعاب مقدمات حکمت ہیں، ٹھیک۔ او یا دوسرا یہ ہے او ان دخول ادات العموم علل کلمت، یا حروف عموم کا کلمے پہ داخل ہو، جیسے کل عالم پہ داخل ہوا ہے، یہ ینفیہا ان قرینۃ الحکمت، یہ نفی کرتا ہے اس کی قرین حکمت سے، مقدمات حکمت سے۔ وتتولی الادات نفسا، خود حروف عموم ذمہ دار ہیں دورۃ تلک القرینۃ، اس قرینے کے ارد گرد،
یعنی دوسرے میں کیا ہے کہ مقدمات حکمت کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، قرینہ حکمت کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ خود ادوات عموم ہی کیفیت دلالت کا سبب ہیں۔ یہ دو نظریے پائے جاتے ہیں، یعنی ایک پہلا مقدمات حکمت، دوسرا مقدمات حکمت کے بغیر خود حروف عموم۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ظاہر کلام صاحب الکفایت رحم اللہ ان کل الوجہین ممکن من ناحیت النظریت۔ فرماتے ہیں مرحوم آخوند خراسانی کے نظریے کا ظاہر دیکھیں، ان کے کلام کے ظاہر کو دیکھا جائے تو وہ یہ ہے کہ دونوں صورتیں ممکن ہیں نظری حوالے سے، یعنی مقدمات حکمت بھی کے ذریعے سے بھی، یعنی کیفیت دلالت ان کا سبب دلالت مقدمات حکمت، دوسرا یہ نہیں یہ خود بلکہ ادات۔ یہ کیوں؟ وضاحت ممکن دونوں کیوں ہیں؟ لأن ادات العموم ان كانت موضوعة لإثبات لاستيعاب ما يراد من المدخول، چونکہ حروف عموم اگر یعنی اگر ان کے وضع کو لحاظ کیا جائے، اگر وضع کیے جائیں اس چیز کے شمول کے لیے جس کا مدخول سے ارادہ کیا گیا ہے، یعنی مدخول یعنی مدخول ادات۔ مثلا فرق مدخول ادات کیا ہے؟ کل کا عالم، اکرم کل عالم، یہ تو تعین وجہ الاول، تو پہلی صورت معین ہے، یعنی اگر ان کے وضع ہے، وضع ہی حروف اس لیے کہ گئے ہیں تو پھر پہلی صورت معین ہو جاتی ہے، یعنی مقدمات حکمت کے ذریعے سے۔ کیوں؟ لأن المراد بالمدخول لا يعرف حينئذ من ناحية الادات، چونکہ مدخول سے جو مراد ہے، یعنی مدخول سے کیا ہے کہ حکم کا سرایت کرنا تمام افراد کی جانب، تمام علماء کی جانب، یہ اس صورت میں نہیں پہچانا جا سکتا حرف کے لحاظ سے، یعنی وضع کے لحاظ سے نہیں پہچانا جا سکتا کہ واضح نے تمام افراد کے لیے اس کو وضع کیا ہو، بل من قرینۃ الحکمت کے مقدمات حکمت کے ذریعے سے یہ پہچانا جا سکتا ہے کہ مدخول سے مراد تمام افراد ہیں۔ لیکن وَإِذَا كَانَتْ مَوْضُوعًا لِاسْتِيعَابِ تَمَامِ مَا يَصْلُحُ الْمَدْخُولُ لِلْانْطِبَاقِ عَلَيْهِ، اگر حروف کے وضع کیا گیا ہو ان چیز کے مکمل شمول کے لیے کہ جو چیز صلاحیت رکھتی ہو مدخول کی، کہ مدخول ان پر تمام افراد پر صدق آ سکے، یعنی عالم تمام افراد پر، تو تعین وجہ الثانی، تو پھر دوسری صورت بہتر بنتی ہے، یعنی مقدمات حکمت کے ذریعے سے نہیں، کیفیت دلالت ان کی خود حروف ہیں بدون قرینہ حکمت، بدون مقدمات حکمت۔ کیوں؟ لأن مفاد المدخول صالح ذاتا، چونکہ مدخول یعنی مدخول حروف پہ عموم کا جو مفہوم یہ ہے وہ ذاتاً صحت رکھتا ہے کہ الانطباق اللہ تمام الافراد، کہ وہ تمام افراد پر رسید کرے، یعنی تمام علماء کو شامل ہو، تو فیتم و تطبیق ہو علیہ، تو بس اس کا صدق آنا، تطبیق آنا مکمل ہو جاتا ہے تمام افراد پر فعلاً بالفعل۔ کس کے ذریعے؟ بتوسط الادات مباشرۃ، حروف کے ذریعے سے، یعنی کل بتا رہے ہیں کہ تمام تمام علماء کے افراد کو شامل ہے اکرم۔ وقد استظہر بحق الوجہ الثانی، شیخ صدر فرماتے ہیں حقیقت میں جو بہتر صورت نظر آتی ان دونوں صورتوں میں سے کیفیت دلالت حروف عموم کے بارے میں، وہ ہے دوسری صورت، یعنی خود حروف کی وضعیت ایسی ہے، مقدمات حکمت اس کا سبب نہیں بن رہے کیفیت دلالت کا، ٹھیک، دوسری صورت قابل قبول ہے۔ لیکن اب فرماتے ہیں کہ دوسری صورت کو کس طریقے سے منوایا جائے؟ فرماتے ہیں اگر ہم پہلی صورت کے باطل ہونے کو ثابت کرتے ہیں تو پھر دوسری صورت کا حق ہونا ثابت ہو جاتا ہے، لہذا اب کیا کرتے ہیں؟ پہلی صورت کے مقدمات حکمت کیفیت دلالت ہو، مقدمات حکمت سبب بن رہے ہوں کہ عموم پر دلالت کر رہے ہیں حروف عموم، تو اس کے بطلان پر دلیل دو ادلہ قائم کی گئے ہیں۔ وقد یبرہن علی ابطال الوجہ الاول، پہلی صورت کے باطل ہونے پر برہان قائم کیے گئے ہیں، برہانین، دو برہان قائم کیے گئے ہیں۔ البرہان الاول، پہلا، یعنی اگر یہ ہم تسلیم کریں کہ ادوات عموم استیعاب و شمول پر دلالت کرتے ہیں واضح کی معاف کیجیے مقدمات حکمت کے ذریعے سے، تو پہلا یہ ہے دلیل کہ لزوم اللغویت من ہو، کہ اس سے لازم آتا ہے کہ لغو ہونا لازم آئے، واضح کی واضح استعمال،
یعنی اگر مقدمات حکمت شمول کریں تو پھر حروف کو کس کے لیے وضع کیا گیا؟ تو حروف جو الفاظ اپنی معانی کے لیے وضع کیے جاتے ہیں، اگر مقدمات حکمت ثابت، اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ الفاظ اپنی معنی کے لیے وضع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، الفاظ عموم، ٹھیک ہے؟ یا تو استعمال اس لیے کیے جاتے ہیں کہ تمام افراد کو شامل ہوں. اگر یہ کل عالم و کل مدخول نہیں بلکہ مقدمات حکمت ہیں تو اس کے لیے کل کا ہونے کا فائدہ نہیں ہے. کما تقدم توضیح فی الحلقۃ السابقہ، جس کے حلقہ ثانی میں اس کی وضاحت بیان ہو گئی ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں سید صدر ولکن تحقیق، لیکن میرا نظریہ یہ حقیقت میں عدم تمامیت ھذا البرہان، یہ برہان اول جو برہان لغویت ہے، لزوم لغویت، یہ مکمل نہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ نے کہا کہ وضع و استعمال کا لغو ہونا لازم آتا ہے. اب فرماتے ہیں کہ واضح کی جانب سے تو لازم نہیں آتا نا، کیونکہ واضح نے با مقصد ان کو بنایا ہے. لعدم لزوم لغویت وضع الادات العموم کے بل الواضح، کیونکہ واضح کی جانب سے یہ لغو لازم نہیں آتا کہ حروف کی جو وضع ہے عموم کے لیے، حروف سے مراد حروف عموم ہیں، لازم نہیں آتا. کیوں لازم نہیں آتا؟ چونکہ واضح نے وضع ہی ان کو کیا ہے عموم کے لیے، اس لیے اس کا مقصد جو اس کی وضع ہے وہ اپنی جگہ پہ برقرار ہے. ولا لغویت استعمال فی مقام تفہیم من قبل المتکلم، نہ ہی یعنی مقام استعمال میں، استعمال حروف میں لغویت لازم آ رہی ہے اس مقام میں جہاں پہ متکلم کی جانب سے تفہیم ہوتی ہے، دوسرے کو کوئی مطلب سمجھانا تھا، وہاں پر بھی لغویت لازم نہیں آ رہی. کیوں؟ وذلک لأن العموم والاطلاق لیس مفادہما مفہوما وتصورا شیء واحد، چونکہ اطلاق و عموم کا مفہوم جو کہ ایک مفہوم ہے، ایک تصور مفہوم ہے اور تصور ہے، وہ ایک چیز نہیں، شیء واحد نہیں، بلکہ جداگانہ ہے. یعنی اس میں کیا کہتے ہیں؟ یعنی اطلاق و عموم دو علیحدہ چیزیں ہیں. فإن أداة العموم مفادها الاستیعاب، کہ حروف عموم کا مفہوم کیا ہے؟ شمول یعنی اراءۃ الافراد فی مرحلۃ مدلول خطاب، یعنی افراد جو اس کے مدخول کے ماتحت ہیں ان کو دکھانا مدلول خطاب کے مرحلے میں. وَأَمَّا قَرِينَةُ الْحِكْمَةِ فَلَا تُفِيدُ الْاِسْتِعَابَ، لیکن خود قرین حکمت جو جس کا نام مقدمات حکمت بھی ہے، اس سے یہ استیعاب و شمول کو سمجھا نہیں رہے. وَلَا تَرَى الْأَفْرَادَ فِي مَرْحَلَةِ مَدْلُولِ الْخِطَابِ، نہ ہی قرین حکمت دکھاتے ہیں تمام افراد کو مدلول خطاب کے مرحلے میں، بل تفید نفی الخصوصیات والحاظ الطبیعت مجردۃ عنہا، بلکہ مقدمات حکمت یہ سمجھاتے ہیں کہ خصوصیات کی نفی ہے، اس خصوصیات کی نفی ہے. یعنی عالم عربی ہے یا فاسق و فاجر، یہ خصوصیات لحاظ میں نہیں کی گئی. یہ مقدمات حکمت یہ بتاتے ہیں کہ یہاں پہ عالم عادل مراد نہیں ہے، بلکہ یہ بتاتے ہیں. اور نفی خصوصیات مراد کیا ہے؟ یعنی ذات عالم کو، ذات مدخول حروف عداد کو لحاظ میں رکھا جاتا ہے، مجرد عن الخصوصیات، عنایا یعنی خصوصیات، یعنی جس میں علم و جہل، مکی و مدنی، ایرانی و غیر ایرانی کا لحاظ نہیں کیا جاتا ہے. مقدمہ حکمت یہ بتاتے ہیں، شمول کو نہیں بتاتے. بس فتکسر ملحوظ فی العموم، کثرت جو ہے اس کو لحاظ عموم کے اندر رکھا گیا ہے لحاظ، بینما الملحوظ فی الاطلاق ذات و طبیعت، بلکہ جبکہ جو اطلاق کے اندر جس چیز کو لحاظ کیا گیا ہے وہ ذات طبیعت ہے. لہذا فرق ہوا، عموم کے اندر کثرت افراد، اطلاق کے اندر ذات طبیعت، بس بما یہ طبیعت، وہذا یکفی لتحصیل وضع، یہ کافی ہے وضع کے صحیح ہونے کے لیے کہ وضع ادات علی العموم حتی لو لم ينتهي الى نتیجۃ عملیۃ، یہاں تک کہ اگرچہ نہ پہنچ سکے، اختتام نہ ہو سکے ایک عملی نتیجے تک، بنسبت الحکم شرعی، حکم شرعی تک عملی نتیجہ پہنچیں گے، یعنی عملی طور پہ اگرچہ حکم شرعی تک اختتام نہ ہو. کیوں؟ لأن الفائدۃ المترقبۃ من الوضع،
چونکہ واضح کی جو وضع ہوتی ہے ادوات عموم کے سلسلے میں، ان سے جو فائدہ کی امید ہوتی ہے، وہ فائدہ یہ ہے کہ انما ہی افادت المعانی المختلفت ہے، کہ مختلف معانی سمجھائی جائیں، واضح میں یہ ہوتا ہے۔ وَكَذَلِكَ يَكْفِي لِتَسْهِيلِ الاستعمال، یہ واضح کی بات۔ پھر اس سے مقام استعمال کی کافی ہے استعمال کے صحیح ہونے کے لیے، یعنی استعمال لغو نہیں۔ کیا؟ کیوں؟ اذ قد يتعلق غرض المستعمل بافادۃ تکثیر بنفس مدلول اللفظ، چونکہ کبھی کبھی استعمال کرنے والے کا مقصد تعلق پیدا کرتا ہے اس بات کے ساتھ کہ کثرت کو سمجھائے، خود مدلول خطاب کے ذریعے سے، یعنی مدلول خطاب جس پر ہے کہ جس طریقے افراد کے اندر کثرت پائی جاتی ہے، اس طریقے سے حکم کے اندر بھی کثرت ہے۔ جس طریقے فرق ہے کل عالم کے 100 افراد ہیں، تو یہاں پہ بھی اکرم کے بھی 100 میں صادق بنیں گے۔ تو اللہ کرام، آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔